دیکھیے بھائی، دو سوال آئے ہیں، پہلا اور دونوں کا تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ جماعت کیا ہے، جمعیت کیا ہے، حزبیت کسے کہتے ہیں، جمعیت اہل حدیث ہند کے خیر کے کاموں میں تعاون کرنے کے بارے میں امت کے کبار علماء کا موقف کیا ہے، کیا جمعیت سے جڑ کر کام کرنے والے سلفی علماء حزبی ہیں؟ دیکھیے، اولاً تو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ہر ملک ہر علاقے کے اپنے الگ الگ جو ہے حالات اور وہاں کے ماحول رہا کرتے ہیں، اور کسی جگہ کے حالات کو وہاں کے علماء ہی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بالکل صراحتاً حق ہے، ہمیں اس سے آگے نہیں ہٹنا ہے، ہمیں اس سے آگے ہٹنا نہیں ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں قرآن اور حدیث میں کوئی حکم نہیں ہے، اور وہ تنظیمی چیزیں ہیں۔ اس کی میں مثال دوں آپ کو، قرآن اور حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ دائیں سے چلیں یا بائیں سے چلیں، لیکن ایک تنظیم کو چلانے کے لیے گورنمنٹ نے ایک نظام رکھا ہے کہ جانے والے ادھر سے جائیں گے اور آنے والے ادھر سے آئیں۔ آپ کہیں یہ کوئی بات ہوئی، قرآن میں تھوڑی ہے لہذا ہم ایسے جائیں گے، تو یہ بات عقل مندی کی ہوگی، بیوقوفی کی ہوگی؟ جی، بیوقوفی کی ہوگی۔ تو تنظیم کو چلانے کے لیے اگر کچھ لوگ جمعیت کا انتظام کرتے ہیں تو تنظیمی طور پر ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس کی اصل اگر آپ دیکھیں، ظاہر بات اس لیے کافی دیر ہو گئی، کچھ لوگ استنجا وغیرہ ہوں گے، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں، یہ کسی اور موضوع سے یا مشائخ یہاں آتے ہیں بتائیں گے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ایسی احادیث ہیں کہ امور کو منظم کرنے کے لیے آپ نے یہ طریقہ اپنایا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب منا میں آپ قیام پذیر ہوئے تو آپ نے فرمایا مہاجرین اس جگہ قیام کریں گے اور انصار اس جگہ قیام کریں گے، دوسرے لوگ یہاں قیام کریں۔ اب کوئی آئے، کوئی بات نہیں، منا سب کے لیے ہے، یہ کوئی بات ہوئی؟ تو ایک تنظیمی امور کیا ہوتا ہے، الگ چیز ہوا کرتی ہے۔ تو اگر کہیں جمعیت تنظیمی امور کے لیے قائم ہے، وہاں کے علماء نے یہ سمجھ کر قائم کیا ہے، تو اس سے نہ جڑنا یہ انسان کو خطرہ ہے کہ اللہ اور رسول نے جس اختلاف سے منع کیا ہے ہم اس کے اندر اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں۔ اور مشکل یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے سمجھدار اور تجربے کار علماء اس کے اندر نہیں رہا کرتے ہیں، کچھ ناتجربے کار نوجوان جذباتی لوگ اس کے اندر رہا کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ تجربے کار اور کبار علماء سے ہٹ کر کے اس قسم کی چیزوں کو اپنانا، یہ چیز کیا ہے، بہت بڑی گمراہی کا ہے۔ اب اس کے لیے کوئی اور جمعیت قائم کی جائے، یہ کی جائے، ظاہر بات ہے اگر وہ ناجائز تھی تو آپ کی جمعیت کیسے جائز ہوگی؟ ذرا سوچیں آپ، اگر وہ ناجائز تھی تو آپ جو بنا رہے ہیں تو ابھی ایک گروپ بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں، یہ کیسے جائز ہوگی؟ یہ بھی گروپ بندی ہے کہ نہیں گروپ بندی ہے؟